حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، میں تمہیں ضعیف دیکھتا ہوں اور میں تمہارے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، تو تم دو آدمیوں پر کبھی حاکم نہ ہونا اور نہ یتیم کے مال کا ولی بننا۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2868۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں محتاج ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، البتہ ایک یتیم میرے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے یتیم کے مال سے کھاؤ، لیکن فضول خرچی نہ کرنا، نہ جلد بازی دکھانا اس کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے، نہ اس کے مال سے کما کر اپنا مال بڑھانا۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2872۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، کیا اگر میں ان کی طرف سے خیرات کروں تو انہیں فائدہ پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں بالکل پہنچے گا۔ اس نے کہا، میرے پاس کھجوروں کا ایک باغ ہے، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اسے اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر دیا۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2882۔ حضرت عمیر بن قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کبیرہ گناہ کیا کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہ 9 ہیں، اور اس میں مسلمان ماں باپ کی نافرمانی اور بیت اللہ جو کہ زندگی اور موت میں تمہارا قبلہ ہے کی حرمت کو حلال سمجھ لینے کا اضافہ ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 875۔